السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے امامت اور اقتداء کے تعلق سے بہت سے ضروری مسائل بیان کیے گئے، اور بھی کچھ باتیں اس باب میں ابھی باقی ہیں۔ جیسے ایک سوال یہ ہے کہ امام سے ایک مقتدی مسجد میں یا مسجد کے باہر یا جو ہے کہ ظاہری طور پر یا باطن میں قدورت رکھتا ہے، یعنی کینہ رکھتا ہے، امام سے دشمنی رکھتا ہے۔ مقتدی جس وقت مسجد میں داخل ہو کر سلام کہتا ہے تو امام سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، تو اس صورت میں مقتدی کا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی امام کے ساتھ مقتدی کے کچھ معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہوں گے، کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے امام اس مقتدی کو پسند نہیں کرتا، اور وہ مقتدی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو امام اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا مقتدی اگر اس امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایسا عام طور پر مشہور ہے کہ اگر امام کے ساتھ کسی کا کچھ معاملہ چل رہا ہو، یا جو شخص امام کو پسند نہیں کرتا ہو، یا امام کی برائی کرتا ہو، امام کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہو، تو ایسے شخص کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی، ایسا مشہور ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ محض دنیاوی کدورت کے سبب اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج نہیں۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے، ذاتی معاملات کی وجہ سے اگر کچھ کدورت آ گئی ہے، دل میں کچھ نفرت اور وغیرہ کے جذبات آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مقتدی اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کے واسطے جماعت ترک کرنا حرام ہے۔ یعنی صرف یہ سوچ کر کہ امام مذکور جو امام صاحب ہیں وہ مجھ سے کدورت رکھتے ہیں، مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور ہمارے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں دنیاوی معاملات، تو اس وجہ سے مجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ سوچ کر وہ جماعت چھوڑ دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور امام کی مقتدی سے کدورت، کینہ اور ترک سلام اگر کسی دنیاوی سبب سے ہے تو 3 دن سے زائد حرام ہے۔ یعنی امام صاحب نے جو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور جو امام صاحب اس سے لا تعلق ہو گئے اور اسے بیزار ہو گئے اور اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ لا تعلق ہونا، اس سے تعلق ختم کر لینا، وہوار ختم کر لینا جس کو کہتے ہیں، بات چیت نہ کرنا، تو یہ اگر 3 دن سے زیادہ، کیونکہ مومن بھائی ہے وہ، تو 3 دن سے زیادہ یہی کیفیت رہی، امام صاحب نے اس سے کلام نہیں کیا، امام صاحب نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، امام صاحب اس سے 3 دن سے زیادہ تک لا تعلق رہے، تو یہ حرام کام ہوا۔ اور کسی دینی سبب سے ہے، کوئی دینی معاملہ تھا، دینی معاملے کی وجہ سے اس سے ناراض تھے امام صاحب، اور قصور امام کا ہے تو سخت تر حرام ہے۔ یعنی امام کا قصور تھا، اس کے باوجود امام ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، امام دینی معاملات کی وجہ سے، یعنی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، یعنی وہ مقتدی ایسا تھا کہ امام کے اندر اس نے کوئی خامی نکالی، اور واقعی وہ خامی امام کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ شرعی خامی تھی، وہ شرعی وہ غلطی تھی، کوئی شرعی غلطی اس نے مقتدی نے امام صاحب کو بتا دی، اور ممکن ہے مقتدی اس درجے کا بھی ہو جو بتا سکتا، ورنہ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ امام صاحب حافظ ہیں، عالم ہے، تو ان کو ان کا ہم مرتبہ شخص ہی بتائے۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہے تو اگر کوئی ان کی اصلاح کرے بھی تو ان کا ہم مرتبہ کرے یا ان کے بڑے مرتبے والا کرے۔ تو مقتدی کو اگر کسی غلطی کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ غلط ہے یا یہ شرعی خرابی ہے، تو وہ کسی عالم دین سے رابطہ کرے کہ ہمارے امام میں فلاں غلطی پائی جاتی ہے، فلاں خرابی پائی جاتی ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہوگا، تو ہمارے امام کو سمجھانا ہے، آپ سمجھائیے اس طریقے سے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر تو مقتدی کو بتانے کی اجازت ہے، بتانا، اور بعض اوقات بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ اتنا غلط پڑھ رہے ہیں
کہ اس کی وجہ سے قرات غلط ایسی کر رہے ہیں کہ لفظی غلطی ہو رہی ہے اور اس لفظی غلطی کی وجہ سے معنی فاسد ہو جا رہا ہے، تو نماز بھی فاسد۔ تو اب مقتدی کو بتانا ضروری ہے۔ اگر مقتدی کو پتہ چل رہا ہے، مقتدی کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح غلط پڑھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جا رہا ہے، تو اب مقتدی پر لازم ہے کہ وہ بتائے، ورنہ سب کی نمازیں ضائع ہو جائے گی۔ تو سب کی نمازوں کو بچانے کے لیے مقتدی پر لازم ہے کہ وہ بتائے۔ لیکن مان لیجئے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی مقتدی نے ایسی شرعی خامی ان کے اندر نکال دی ہوگی، تو امام صاحب ناراض ہو گئے، تو اب یہ قصور تو امام صاحب کو، یہ تو کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں تھی کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تبھی تو اس نے بتایا، آپ کچھ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوں گے تبھی تو اس نے نشاندہی کی، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کی خامی کو دیکھ کر اس کو پھیلایا نہیں اور اس کے تعلق سے واویلا نہیں کیا، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، بلکہ پرسنل جا کر اس نے بات کی اور بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ناراض ہونے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ تو اگر کوئی دینی معاملہ تھا اور قصور امام کا ہے تو پھر یہ اور بڑا حرام ہے، یعنی امام کو پھر ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اس سے لا تعلق ہو جائے اور اس سے سلام کلام بند کر دیں۔ اور اگر قصور مقتدی کا ہے تو امام کے ذمے الزام نہیں، یعنی کوئی دینی معاملہ تھا، دینی معاملے میں دونوں میں اختلاف ہو گیا اور اس میں قصور مقتدی کا تھا اور مقتدی غلطی پر تھا، تو امام صاحب اس سے ناراض ہو گئے، تو ایسی صورت میں اب امام صاحب پر الزام نہیں، مقتدی خود مجرم ہے، کیونکہ مقتدی نے ایسی غلطی کی ہے، اس وجہ سے امام صاحب ناراض ہوئے۔ کبھی ایسا ہوتا بھی ہے۔ آگے سوال ہے کہ جس امام سے اس کے عقائد پوچھے جائیں اور وہ نہ بتائے تو اس کی اقتداء جائز ہے یا نہیں، کیونکہ امام کون سا ہونا چاہیے؟ سنی صحیح العقیدہ امام ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر تو مطلب ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، اور جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی امام کو لے کر آتے ہیں۔ سنی مسجد ہے تو سنی امام ہی کو لایا جاتا ہے، سنی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں کے سند یافتہ ہوتے ہیں، تو یہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ لیکن مان لیجیے کبھی کہیں کچھ شبہ ہو گیا، کچھ شک ہو گیا، پوچھ لیا گیا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے، اور وہ نہیں بتا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب، اپنا عقیدہ اور مذہب دریافت کرنے پر نہ بتانے سے ظاہر یہ ہے کہ اس میں کچھ فساد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دال میں کچھ کالا ہے، بتا کیوں نہیں رہے؟ اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو بتانے میں کیا اس میں حرج ہے؟ پھر تو بتانا چاہیے اور ظاہر کرنا چاہیے کہ میں تو سنی صحیح العقیدہ ہوں، پکا سنی ہوں، وہابیوں دیوبندیوں سے جماعتیوں سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس طرح وہ بتائے۔ لیکن اگر نہیں بتا رہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ دین بھی کچھ چھپانے کی چیز ہے، عقیدہ کوئی چھپانے کی چیز ہے۔ جب کوئی پوچھے تو بالکل ظاہر کرنا چاہیے، بالکل بتانا چاہیے، اس کی اقتداء ہرگز نہ کی جائے، یعنی جس کو عقیدہ پوچھنے کے بعد نہیں بتا رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، کہ بطلان نماز کا احتمال قوی ہے، یعنی نماز کے باطل ہو جانے کا احتمال قوی امکان ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ گمراہ ہو، اب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں، یا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اور نماز اعظم فرائض اسلام سے ہے، یعنی نماز اسلام کے سب سے بڑے فرائض میں سے، اسلام میں ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اب اگر ایسے کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی اور ہو نہیں رہی ہے، یا مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، واجب الاعادہ ہو رہی ہے، تو پھر یہ تو درست بات نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے، تو اس کے لیے سخت احتیاط ضروری ہے، سخت احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کو پوچھنے پر اگر وہ عقیدہ نہیں بتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ فاسق فاجر اور فاسق معلن کسے کہتے ہیں؟ یہ الفاظ بار بار آئے اور اس کا مطلب بھی اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، لیکن ایک سوال اور جواب کی شکل میں پھر سے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جواب کہ فاسق وہ ہے جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ کبیرہ مطلب بڑا گناہ، یعنی قرآن و حدیث میں جس کی مذمت آئی ہو وہ گناہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور وہی فاجر۔ ویسے تو دوسرے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں، لیکن مخصوص الفاظ کے ذریعے جب برائی آتی ہے، مخصوص الفاظ وہ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ یہ الفاظ کے ذریعے اگر اس کی تاکید آئی ہو، یا ڈائریکٹ منع کر دیا گیا ہو کہ یہ نہ کرو، پھر بھی اگر کوئی کرے تو اب وہ کبیرہ گناہ ہوا۔ جیسے شراب پینے سے ڈائریکٹ منع فرما دیا گیا اور شراب پینے کو ناپاکی فرمایا گیا، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ سختی والے الفاظ حکم کی شدت کو بتاتے ہیں، اس لیے اب شراب پینا کیا ہے؟ حرام، شراب پینا گناہ ہے کبیرہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو فاسق وہ ہوئے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، یعنی کبیرہ گناہ کرتا ہو، اور وہی فاجر بھی، یعنی اسی کو فاجر کہا جائے گا۔ فاسق و فاجر کبھی ایک ساتھ میں ملا کر بھی بول دیا جاتا ہے، اور کبھی فاجر خاص زانی کو کہتے ہیں، زنا کرنے والے کو، کبھی فاجر خاص طور پر اس کو کہا جاتا ہے، کبھی ایسے ہی عام طور پر گناہ کبیرہ کرنے والے کو بھی فاجر کہہ دیا جاتا ہے، اور ملا کر کبھی بول دیا جاتا ہے فاسق و فاجر۔ تو موقع محل کے اعتبار سے بات سمجھ میں آ جائے گی، یعنی فاجر اگر وہاں زنا کی بات چل رہی تھی اور وہاں پہ فاجر کہا گیا، تو پھر یہاں پہ زانی مراد ہوگا، زنا کرنے والا مراد ہوگا۔
اور فاسق معلن وہ ہے جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے. اعلانیہ مطلب کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، یا گناہ صغیرہ ہی کرتا ہے لیکن گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ گناہ صغیرہ پہ اڑ جاتا ہے، یا وہ گناہ صغیرہ کا عادی ہو چکا ہے. صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، اگرچہ وہ گناہ چھوٹا ایک بار کریں تو اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ایک دو مرتبہ، لیکن بار بار کرتا ہے، اس کا عادی ہو چکا، یا جو ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس پہ اڑ گیا ہے، اس پر بزید ہو گیا ہے، تو ایسا شخص بھی فاسق معلن ہے. اب آگے سوال ہے کہ فاسق اور فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی دونوں فاسق ہیں، دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، اور وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، یا معلوم بھی ہے تو ایک دو لوگوں کو معلوم ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ برا ہے جو چھپ کر گناہ کبیرہ کرتا ہے. تو دونوں میں سے کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے پیچھے نہیں ہوگی؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے اگر فاسق معلن نہ ہو، یعنی وہ گناہ چھپ کر کرتا ہو، معروف و مشہور نہ ہو، تو کراہت تنزیہی ہے، یعنی مکروہ تنزیہی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی نماز ہو جائے گی. اور جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ لوگ کیا کریں گے؟ جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ فاسق ہے یا چھپ کر گناہ کبیرہ کرتا، چھپ کر کرتا ہے تو پتہ نہیں چل پائے گا. تو ایسی صورت میں جن لوگوں کو معلوم نہیں ان کی تو ہو ہی جائے گی نماز. جن لوگوں کو پتہ ہے، ایک دو لوگ جن کو پتہ ہوگا ان کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہو جاتی ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، یعنی خلاف اولا، یعنی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. اور اگر فاسق معلن ہے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اسے امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پڑھ لی ہو تو پھر سے نماز پڑھنا واجب ہے. یعنی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. آگے سوال ہے کہ جب کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو تو فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں باہر گئے، سفر میں ہیں، اور اب وہاں نہ مسجد ہے نہ اس طریقے سے کوئی امام مل رہا ہے جو جامع شرائط ہو، جو غیر فاسق ہو. تو اب لوگوں نے سوچا آپس میں، جیسے مثال کے طور پر جتنے بھی لوگ گئے، 4-5 لوگ گئے، سب میں سے کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، تو جو داڑھی کٹاتا ہو وہ بھی فاسق معلن، کیونکہ یہ تو کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے نا، یہ تو سب کے سامنے ظاہر ہے. جو داڑھی کاٹتا ہو یا ایک مشت سے کم رکھتا ہو، ایک مٹھی سے کم رکھتا ہو، وہ بھی فاسق معلن ہے. تو اب سب کے سب ایسے ہی ہے، کسی کی بھی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو اب ان میں سے کوئی ایک امام بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یعنی دوسری چیزیں، دوسرے شرائط پائے جا رہے ہیں، وہ صحیح طور پر پڑھ بھی سکتا ہے اور کچھ مسائل بھی، ضروری مسائل بھی جانتا ہے، تو ایسے آدمی کو کیا امام بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو آپ نے ابھی سنا کہ فاسق معلن کو امام بنانا جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے فاسق کو امام بنا لیا، اب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مکروہ تحریمی ہو رہی ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ اگر اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے ایسا آدمی جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور کوئی دوسرا امامت کے قابل نہ مل سکے تو تنہا نماز پڑھے، کیونکہ اگر اس کو امام بنائیں گے، یہ فاسق معلن ہے، اس کا حکم تو ابھی ہم جان چکے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس کو امام بنانا جائز ہی نہیں ہے. تو اس کو امام بنائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی، یعنی نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں، اس کو دہرانا واجب ہے اگرچہ دوسری شرطیں پائی جا رہی ہیں. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھیں، تنہا پڑھیں، کیونکہ تقدیم فاسق یعنی فاسق کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھانا، امام بنانا یہ گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کوئی گناہ چھپ کر کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور اس کے فسق کے سبب جماعت نہ چھوڑے، کیونکہ وہ کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے جس کو معلوم ہے اس کی مکروہ تنزیہی ہوگی. فاسق غیر معلن، تو جن لوگوں کو اگر پتہ بھی ہے وہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جن کو نہیں پتہ وہ تو بدرجہ اولا پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کیونکہ جماعت واجب ہے، اور اعلانیہ گناہ نہ کرنے والے فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے. آگے ایک سوال ہے کہ جمعہ پڑھانے کے لیے فاسق امام کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو تو کیا اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا جائز ہے؟ یعنی ایسا شخص موجود ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اب اس کو جمعہ کا امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ دوسرا کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے جو امام بننے کے لائق ہو. تو جواب دیتے ہیں کہ فاسق کی اقتداء نہ کی جائے، مگر صرف جمعہ میں کہ اس میں مجبوری ہے. کیونکہ دیکھیں
دوسری جو نمازیں ہیں وہ بغیر جماعت کے بھی ہو سکتی مجبوری کی صورت میں، شرعی مجبوری ہو، جیسے بھی پیچھے بتایا کہ سارے کے سارے فاسق ہی موجود تھے تو وہاں ان کو تنہا پڑھنے کا حکم ہے، تو وہ تنہا دوسری نمازیں تنہا اور اکیلے بغیر جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں جماعت شرط ہے، وہ بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جمعہ کی نماز میں لوگ یہ سوچ لیں کہ امام نہیں ہے تو چلو اکیلے اکیلے پڑھ لیں، نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا شرط ہے۔ تو اب یہاں پر ایک آدمی موجود ہے جو فاسق ہے لیکن دوسری شرطیں اس کے اندر امامت کی پائی جا رہی ہے، تو چونکہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے تو پھر اس کو امام بنانا مجبوری کی صورت میں، یہ مجبوری ہے، وہاں پہ اس کے پیچھے امام بنانا درست ہوگا، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، باقی نمازوں میں دوسری مسجد کو چلا جائے۔ اچھا یہاں پر بھی یہ حکم ہوگا، یہ تو اصل مذہب کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ شہر میں پہلے تو ایک ہی جمعہ ہوتا تھا، اب تو ہمارے شہر میں ہر مسجد میں تقریباً ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، تو اگر کسی ایک مسجد میں ایسا امام جو ہے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا جو فاسق مولین ہے تو چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر یہاں اجازت نہیں ہوگی پڑھنے کی۔ اب یہ تو مجبوری نہیں ہے کیونکہ کتنی جگہوں پر جمعہ دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے، ٹائم بھی الگ الگ ہوتا ہے، آپ یہاں پر آئے مثال کے طور پر یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہاں تھوڑی دیر رکے ہوں گے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا وقت گزر بھی گیا ہوگا، لیکن آپ کو جب پتہ چلا کہ اس امام کے اندر شرعی خرابی پائی جاتی ہے، یہ تو فاسق ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہاں سے نکل کر دوسری جگہ جا سکتے ہیں کہ شہر میں بہت سی جگہوں پر لیٹ جمعہ بھی ہوتا ہے، تاخیر سے بھی ہوتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے آرام سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر یہاں اس فاسق امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ تو مجبوری والی صورت کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اور دوسری جگہ کہیں جمعہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس شہر کے اندر اس بستی کے اندر دوسری جگہ کہیں جمعہ بھی نہیں ہو رہا، جب ہو رہا ہو دوسری جگہ جمعہ تو وہاں تو آدمی جا کر آسانی سے پڑھ ہی سکتا ہے، تو اس کو وہاں جا کر پڑھنا ضروری ہوگا، پھر اس فاسق امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ اور جمعہ اگر شہر میں، وہی بات آ گئی ہے، جمعہ اگر شہر میں چند جگہ ہوتا ہو تو اس میں بھی اقتدا نہ کی جائے، یعنی پھر فاسق امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے بلکہ دوسری جگہ جا کر پڑھے، دوسری مسجد میں جائے اور دوسرے امام کے پیچھے جو غیر فاسق ہو اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب آگے وہ سوال ہے کہ جو شخص داڑھی مونڈے، وہی جو ضمناً بات آ گئی، اب یہ اس کو سوال جواب کی شکل میں شامل کرتے ہیں کہ جو شخص داڑھی مونڈے یعنی بالکل داڑھی کو ایسے چھلا دیتا ہے، شیو کر دیتا ہے، یا مٹھی سے کم کرے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، پوری ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھنا واجب ہے، اور منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا دونوں حرام و گناہ ہیں، اور ایسا کرنے والا فاسق معلن، کیونکہ یہ جو گناہ یہ تو کوئی چھپا ہوا گناہ نہیں، یہ تو چھپ بھی نہیں سکتا، یہ کیا رومال باندھ کے گھومے؟ رومال باندھ کے گھومے گا تو بھی لوگوں کو شک ہوگا کیوں رومال، اور جب یہ کٹائی رہا ہے تو کٹانے کا مقصد ہی ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا، یہ اس کو چھپاتا بھی نہیں آدمی جب کٹاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، تو ایسا گناہ کرنے والا، داڑھی منڈانے والا یا ایک مٹھی سے کم کرنے والا فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی پڑھنا گناہ ہے، اور اگر نماز پڑھ لی ہے تو اس کا اعادہ واجب ہے، اعادہ مطلب دہرانا۔ غنیہ میں ہے اگر کسی فاسق کو مقدم کیا یعنی کسی فاسق کو آگے بڑھایا نماز پڑھانے کے لیے تو وہ گنہگار ہوں گے، یعنی آگے بڑھانے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب گنہگار ہوں گے، اس بنا پر کہ فاسق کو مقدم کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی فاسق کو امامت کے لیے آگے بڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر حد شرع سے کم کرانا دونوں حرام و فسق ہیں، وہی بات آ گئی، بالکل ختم کر دینا یا حد شرع سے کم، حد شرع مطلب شریعت نے جو حد متعین کی داڑھی کی وہ کیا ہے؟ ایک مٹھی کے برابر ہونی چاہیے، ہاں ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، ایک مٹھی سے زائد جو بال ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایک مٹھی سے کم کر دینا یہ حرام اور فسق ہے، اور اس کا فسق بالاعلان ہونا ظاہر، یعنی یہ جو فسق ہے، یہ جو گناہ ہے یہ سب کے سامنے ہی ہوتا ہے کہ ایسوں کے منہ پر جلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے، جلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے، یعنی کسی نے بول پین سے نہیں لکھا، لیکن کوئی بھی اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ داڑھی کاٹی ہے اس نے یا ایک مشت سے کم کی ہے، تو بالکل ظاہر سی بات ہوتی ہے کہ یہ فاسق ہے، اور فاسق معلن کی امامت ممنوع اور گناہ ہے۔ آگے بہت اہم سوال اور بہت اہم بات ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جواب، صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کی بلوغت کے بعد سے لگاتار 5 فرض نمازوں سے زائد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر، جب سے وہ بالغ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جتنی بھی اس کی عمر ہوئی ہو 5 سے زیادہ نمازیں اس کی قضا نہ ہوئی ہو تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔
اور صاحب ترتیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے نمازوں میں ترتیب واجب ہوتی ہے، جس کی 5 سے زیادہ نماز قضا نہ ہوئی ہو اس کے لیے نمازوں میں ترتیب واجب ہوتی ہے۔ کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر اب اگر اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اب وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی اور ظہر کی پڑھ لے گا تو ظہر کی ہوگی ہی نہیں اس کی۔ یہ صاحب ترتیب کا حکم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز فجر قضا ہو وہ نماز ظہر یا دیگر اوقات کی نمازوں میں امام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، اگر صاحب ترتیب ہے تو جب تک قضائے فجر ادا نہ کر لے ظہر کی امامت نہیں کر سکتا، ورنہ کر سکتا ہے۔ وہی میں نے ابھی کہا کہ فجر کی نماز باقی ہے تو ظہر کی ہوگی ہی نہیں، تو جب فجر کی نماز جب تک ادا نہیں کر لیتا ظہر کی پڑھائے گا تو ظہر کی ہو ہی نہیں رہی، تو اس کے پیچھے لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو صاحب ترتیب کو اس بات کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کی 6 یا اس سے بھی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کچھ مسائل بیان کیے گئے، ابھی اور باتیں باقی ہیں، جیسے کہ بالغ نابالغ امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ بالغ تو امام ہو سکتا ہے لیکن بالغ بھی کون سا؟ جس کے اندر وہ ساری شرطیں پائی جاتی ہوں۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور مسائل ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔